أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت، نبوت کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو عطا کی. اذ نادى ربه انی مسنی الضر، جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لگ گئی تھی جس سے ان کا جسم جو ہے وہ گل گیا تھا. ان کے گھر والے ان کو چھوڑ گئے تھے، ایک بیوی باقی رہ گئی. اور ایوب علیہ السلام نے اس پریشانی میں کسی انسان کو نہیں پکارا، کسی جن کو نہیں پکارا، کسی فرشتے کو نہیں پکارا، کسی نبی کو نہیں پکارا. کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. تو ایوب اذ نادى ربہ، اور ایوب علیہ السلام کا ذکر پڑھو جب اس نے اپنے رب کو پکارا. کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، اپنے رب کو ڈائریکٹ ڈالنگ کرتے ہوئے پکارا. انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی. آگے کچھ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے تکلیف دور کر دے. وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا. اپنی تکلیف بیان کر کے اللہ پر چھوڑ دی. اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. فکشفنا ما بہ من ضر، اس کی تکلیف کو دور کر دیا. وآتیناہ اہلہ، آپ کے اہل اس کو عطا فرمائے، اپنے جو ان کے اہل و عیال تھے وہ ان کو عطا فرمائے. ومثلہم معہم، اس کے معنی اور بھی انہیں عطا فرمائے. رحمتا من عندنا، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری طرف سے رحمت کے طور پر. وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزار انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جب تمہیں تکلیف ہو ایک اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور تم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا، بشرطے کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو. اللہ سے دعا ہمیں زندگی کے ہر لمحے اپنی ہی ذات کو پکارنے کی توفیق عطا، اپنی ہی ذات کی پرستش، بندگی اور غلامی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.